الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے محترم معزز خواتین و حضرات، 16ویں پارے کی سورۃ مریم جو 98 آیات پر مشتمل ہے، اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کے قصہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام بھی سورۃ مریم رکھ دیا گیا۔ اگرچہ اس کے اندر اور بھی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لیکن اس کا مرکزی مضمون حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ان کے متعلق صحیح عقائد کا بیان ہے، اور عیسائیوں کی اس کے اندر تردید کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، نہ تو وہ 3 میں سے تیسرے ہیں جیسا کہ ان کا عقیدہ ہے، اور نہ ہی وہ خدا کے بیٹے ہیں جیسا کہ بعض عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ان کے مقام اور مرتبہ کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور ان کے دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد دعوت اور تبلیغ تھا اسے بھی بیان کیا گیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو اس میں ذکر کیا گیا ہے وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی ایک دعا ہے اور ان کا واقعہ ہے۔ زکریہ علیہ السلام نے دعا کی، اذ نادى ربه نداء خفیا، اور یہ دعا بھی آہستہ آہستہ کی۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اے اللہ، اب ظاہری حالت تو یہ ہے کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، سر کے بال تک سفید ہو گئے، لیکن میں تجھ سے پھر بھی نا امید نہیں ہوں۔ فہب لی من لدنک ولیہ، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے۔ یہاں وراثت سے مراد دنیا کی وراثت نہیں، بلکہ علوم نبوت کی وراثت مراد ہے، جو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہوا کرتی تھی اور ہوا کرتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اگر کچھ مال چھوڑ بھی جائیں دنیاوی مال و اسباب میں سے، تو وہ سارا صدقہ ہوا کرتا ہے، وہ وراثت نہیں ہوتی، اور وہ وراثت میں تقسیم بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے باوجود خلیفہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث تھی وہ ان کی بیٹی کی اولاد میں، یعنی حضرت فاطمہ کی اولاد میں تقسیم نہیں کی، اس لیے کہ آپ نے خود فرما دیا تھا کہ ہم انبیاء کی جماعت جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے۔ تو یہ زکریا علیہ السلام کی دعا تھی، اللہ نے قبول کر لی اور خوشخبری بھی سنا دی۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا، ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی اور ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس نام کا انسان اور بچہ آج تک پیدا نہیں ہوا، یعنی کسی نے آج تک یہ نام رکھا ہی نہیں۔ اب دعا قبول ہونے پر زکریا علیہ السلام نے ظاہری اسباب کو دیکھتے ہوئے اللہ سے ایک سوال کیا کہ اللہ بیٹا کیسے ہوگا؟ میری بیوی بانجھ ہے، بچہ جننے کے قابل نہیں، اور میں بڑھاپے سے سوکھ چکا ہوں، میرے اندر صلاحیت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی کہ ہم اسباب کے پابند نہیں ہیں، ہم چاہیں تو اسباب کے ہوتے ہوئے کسی کو اولاد دے دیں، اور اگر ہم چاہیں تو بغیر اسباب کے اولاد دے دیں۔ سورۃ انبیاء کے اندر آئے گا، اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ واصلحنا لہ زوجہ۔ جب ہم نے حضرت زکریا کی دعا قبول کر لی تو ہم نے ان کی بیوی کو بھی ٹھیک کر دیا، یعنی قابل اولاد بنا دیا،
اور ان کو یحییٰ جیسا بیٹا ہدیۃً بھی دے دیا، کیونکہ وہ ہمارے بندوں میں سے ایسے بندے تھے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، خیر کے ہر کام میں وہ سبقت لے جانے والے تھے، اور وہ ہمیں شوق سے بھی پکارتے تھے اور خوف سے بھی پکارتے تھے، اور ہر وقت ہمارے سامنے عاجز بنے رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی درخواست پر کہ اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اولاد ہوگی، تو بالکل تندرست اور ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود اللہ نے بطور نشانی کے بتایا کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب تمہارے بیوی کو حمل ہو چکا ہے، اب تمہیں اللہ بیٹا دیں گے۔ پھر آخر میں خود اس آنے والے بچے یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کچھ اوصاف بھی اللہ نے بیان کیے ہیں، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ کچھ اوصاف بیان کیے ہیں کہ وہ بڑا دانا ہوگا، بڑا ذہین ہوگا، پاکیزہ ہوگا، متقی ہوگا، نرم دل ہوگا، والدین کے خدمت گزار ہوگا۔ کچھ صفات بھی بیان کی ہیں۔ بہرحال انسان کو کسی موقع پر بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد نہیں ہے، بوڑھا ہو جائے تو بھی مانگنے چاہیے، اور جو ہے دنیاوی اعتبار سے کسی اور مصیبت میں پھنس جائے پھر بھی رب کو پکارنا چاہیے، اس لیے کہ یہ معاملات سارے کے سارے جو حل ہونے ہیں وہ اللہ کی ذات سے ہی ہونے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہی بڑے ہیں، اللہ کے خزانے ہی بڑے ہیں، اسی سے مانگتے رہیں گے، انشاءاللہ کام بنتے رہیں گے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی، آپ کو بھی ہر لمحہ، ہر آن، ہر وقت اپنی طرف متوجہ رہنے کی اور وہ اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔